السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے جو لیکچر جو کہ نظم نمبر 13 ہے، جس کا ٹائٹل ہے وحدانیت، اور جس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے مست توکلی نے۔ اور مست توکلی کا چونکہ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے تھا، 1828 میں یہ پیدا ہوئے۔ اور 1895 کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ مست توکلی بلوچستان کے اندر جو قصبہ ہے کاہان کے مقام پر پیدا ہوئے، اور ان کا نام جو ہے وہ توکلی تھا، لیکن بعد میں ان کو مست توکلی کے نام سے جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت ملی، اور صوفیانہ شاعری کے اندر ان کا ایک اہم جو ہے وہ نام ہے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو بلوچستان کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو بلبل کا جو ہے وہ خطاب دیا ایٹ دیٹ ٹائم۔ شروع میں چونکہ بچپن کے اندر یہ بھیڑ اور بکریوں کو جو ہے وہ چراتے تھے، تو فطرت کے جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے بہت زیادہ معترف تھے، اور اس کے بعد انہی فطرتی مناظر کی خوبصورتی کی بنیاد پر ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ بہت زیادہ بیٹھ گیا تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ شاعری کی، اور شاعری کے اندر بہت زیادہ کمال حاصل کیا تھا۔ ان کی یہ جو نظم ہے وحدانیت جو ہے، یہ خدا کی بزرگی پہ اور اس کی جو برتری ہے اس کو یہ بیان کرتی ہے، اور توحید کا ایک جو ہے وہ پیغام نئی جو امت مسلمہ ہے اور نوجوان نسل ہے اس کو یہ پیغام دیتی ہے۔ اس کی جو وضاحت سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر جو وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا آج کے جو یہ جو نظم ہے، اس کا جو پہلا جو شعر ہے اس کا جو لفظ ہے پہلا مشکل، وہ یہ ہے یکتا۔ جس کا مطلب ہے واحد، اور لفظ نمبر جو 2 ہمارے پاس ہے وہ ہے شاہی۔ جس کا مطلب ہے بادشاہت۔ لفظ نمبر 3 ہمارے پاس ہے وہ ہے زیبا۔ جس کا مطلب ہے زیب دینا۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے قہر۔ جس کا مطلب ہے غصہ یا غضب۔ لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے وہ ہے سطوت۔ جس کا مطلب ہے روب و دبدبا۔ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے چرچا۔ جس کا مطلب ہے شہرت۔ اسی طرح سے جو لفظ نمبر 7 ہمارے پاس ہے وہ ہے مائل ہونا۔ جس کا مطلب ہے راغب ہونا یا آمادہ ہونا۔ لفظ نمبر 8 ہمارے پاس ہے مشفق۔ جس کا مطلب ہے شفیق۔ یا محبت کرنے والا۔ لفظ نمبر جو 9 ہمارے پاس ہے وہ ہے ستار۔ جس کا مطلب ہے عیب چھپانے والا۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے جلوہ۔ جس کا مطلب ہے دیدار یا نظارہ۔ لفظ نمبر 11 ہمارے پاس ہے قادر۔ جس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ساتھ۔
گھڑی یا لمحہ یا پھر وقت. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو لفظ ہے وہ ہے دید، جس کا مطلب ہے ملاقات. لفظ نمبر 14 ہمارے پاس ہے وہ ہے بہرور، جس کا مطلب ہے فیض یاب. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مثل. لفظ نمبر 15 جس کا مطلب ہے مانند. لفظ نمبر جو 16 ہمارے پاس ہے وہ ہے مجنو، جس کا مطلب ہے لیلا کا عاشق. لفظ نمبر جو 17 ہمارے پاس ہے وہ ہے جنو، جس کا مطلب ہے پاگل پن. اٹھارہواں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے پیکر، جس کا مطلب ہے بدن یا جسم. اور لفظ نمبر جو 19 ہمارے پاس ہے وہ ہے گناہ، اس کا مطلب ہے گناہ. لفظ نمبر 20 آج کی اس نظم میں وہ یہ ہے کہ باوجود یہ کہ. جس کا مطلب ہے اس کے باوجود. لفظ نمبر 21 ہمارے پاس ہے اسیاں، جس کا مطلب ہے گناہ یا خطائیں. 22واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے سودا، جس کا مطلب ہے دیوانگی. ہماری آج کی اس نظم کے یہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ لکھے. اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وضاحت کی طرف آتے ہیں. وحدانیت میں یہ جو مستوکلی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور پہلے شعر کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں اور کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا. بہت ہی زیادہ مختصر انداز کے اندر انہوں نے اس نظم کو لکھا ہے اور جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف ایک واحد ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اسی بات کو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، جس کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو وحدانیت ہے اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور انسان کے مسلمان ہونے اور اس کے ایمان جو ہے لانے کی ایک بنیادی جو چیز ہے اور بنیادی جو عنصر ہے تو دوسرے مذاہب سے ایک فرق پیدا کرتی ہے، وہ صرف اور صرف اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے اندر ایک اکیلی جو ہے وہ ذات ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا کہ ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، کہ یہ وہ جو حکومت ہے، جو بادشاہت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی زیب دیتی ہے، کسی دوسری اور شخصیت کو، کسی دوسری اور ہستی کو اس کائنات کے اندر جو ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ کوئی اور اس بات کا جو ہے وہ اقرار کرے اور اعتراف کرے یا اعلان کرے کہ وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اکیلا ہے اور واحد ہے. لیکن یہ صرف اور صرف جو خصوصیت ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی ایک ذات ہے جو اس دنیا کے اندر ہے اور جس دنیا کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہی ہے. اس کے بعد اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے کہ تو اگر قہر پر اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، کہ اگر تم غصہ اور غضب کے اندر جو ہے وہ اگر تمہاری ذات آ جائے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اگر غصے اور جلال کے اندر آ جائے اور روب کے اندر آ جائے
تو تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، تو تمہارے روب اور شان و شوکت کا ہی جو چرچا ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ رہے گا، اور تمہارے روب ہمیشہ اس کا جو ہے وہ ہم کے اوپر ہمارے طاری رہے گا، انسان کے اوپر، اور ہر ایک جو ذی روح ہے اس کے اوپر تمہاری وحدانیت جو ہے وہ ہمارے اوپر رہے گی۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی، رحم کرنے کی، معاف کر دینے کی، بخش دینے کی۔ سو یہ صرف اور صرف خاصیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتی ہے، جس کے بارے میں مستوکلی جو شاعر ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف ایک وہ ذات ہے جو کہ واحد ہے اس دنیا کے اندر، اور اگر غضب کے اندر آ جائے یا غصے کے اندر آ جائے یا جلال کے اندر آ جائے تو صرف اور صرف تیرا روب اور تیرا چرچا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہے گا۔ اگلا شعر ہے کہ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، کہ اگر تم اپنا انعام و اکرام جو ہے وہ لوگوں پر کرنا شروع ہو جاؤ، تم اپنی رحمت جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ بکھیرنا شروع ہو جاؤ، تو تمہارے جیسا مہربان اس دنیا کے اندر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے بارے میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ہے، جو کہ انسان کے راز کو کسی دوسرے کے سامنے آشکار نہیں کرتی ہے، بتاتی نہیں ہے، لیکن یہ وہی ذات ہے۔ انسان اگر کسی دوسرے شخص کو اگر کوئی بات کر دے تو ہمیشہ اس کے جو ہے وہ اس بات سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اس بات کو وہ بیان نہ کر دے یا بتا نہ دے، لہٰذا اس عمل کے اندر جو ہے اس بات کو وہ جواب میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے کہ جو رحمتیں کرنے پر آتی ہے تو اس ذات سے زیادہ بڑھ کر کوئی شفیق ذات، کوئی مہربان ذات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو اتنی زیادہ ہیں ان میں سے جو ایک بہت بڑی صفت ہے وہ رحم کرنے کی بھی ہے، وہ معاف کر دینے کی بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہ کر لے تو اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ دوبارہ توبہ کر لے تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بالکل ایسے جیسے صحرا کے اندر اگر ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا ہو اور اس کے اوپر اس کا سارا سامان کھانے پینے کا بھی موجود ہو، اور اچانک کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ سستانے کے لیے لیٹ جائے اور اس کی آنکھوں سے اس ٹائم پہ وہ اونٹ اوجل ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قریب المرگ ہو تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا اپنا اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر آئے اسے، تو اس ٹائم پہ اس کو جو خوشی میسر ہوتی ہے، یہی خوشی بالکل مجھے تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ دوبارہ توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے اور میری جانب آتا ہے۔ سو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے اور جو مہربانی ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے، جس کو کسی بھی صورت کے اندر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ اس میں مستوکلی جو ہے وہ اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، کہ اے عیبوں کو چھپانے والی جو ذات ہے، اے غصے اور جلال والی اور رحمت پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والی جو ذات ہے، میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف تیرا جو ہے وہ جلوہ ہے، تیرا جو دیدار ہے۔ میں صرف اور صرف تمہاری ذات سے پیار کرتا ہوں، تم ہی سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور تمہارے ہی پیار کے اندر جو ہے وہ میں اتنا زیادہ سرشار ہوں کہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اس میں مستوکلی جو ہے وہ صوفیانہ انداز کے اندر اپنی شاعری کے اندر اپنے جو دل کا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تو غیظ و غضب والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت والی بھی ہے، سو دونوں اطراف سے، اور عیبوں کو چھپانے والی بھی ہے۔ سو تین خصوصیات کا تذکرہ مستوکلی اپنے اس جو ہے وہ چھوٹے سے مختصر سے جو ہے وہ شعر کے اندر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں صرف اور صرف تمہارے دیدار کی خاطر جو ہے میرا مقصد ہے، میری زندگی کے اندر جتنا بھی جو کام ہے، جو عمل ہے میرا، وہ سارے کا سارا اس کا جو بنیادی مقصد جو ہے وہ تمہاری رضا ہے، تمہاری ہر ایک وہ بات ہے کہ جس بات کو تو نے جو ہے وہ بیان کرنے کا، کہنے کا اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف تمہارا دیدار ہے، اور میں صرف تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے جس میں یہ بیان کیا کہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنے بہراور فرما۔ سو دید سے بہراور ہم کہتے ہیں فیضیاب ہونے کو، اور دید سے ہم کہتے ہیں ملاقات کو یا نظارے کو یا دیدار کو۔ سو اس میں اپنی ایک خواہش اور نیک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مستوکلی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ، کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، جب قیامت ہوگی اور قیامت کا وہ منظر ہوگا اور وہ ایک لمحہ ہوگا جس میں اعمال کا حساب و کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا، سو ایسے عالم کے اندر اس میں مستوکلی یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے دیدار سے بہراور فرمانا، مجھے اپنے دیدار سے فیضیاب فرمانا، کیونکہ میری یہ خواہش جو ہے وہ تیرے دیدار کی ہے۔ سو اس لحاظ سے مستوکلی کی یہ جو خواہش اللہ تعالیٰ کے جو دیدار کی اور عشق حقیقی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا،
اور خدا کا قرب ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. یہی وجہ تھی کہ شروع سے ہی انہوں نے جو فطرتی جو مناظر ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ دل کو لگا لیا اور اس کی بنیاد پر اسی کی محبت میں مکمل طور پر جو ہے وہ سرشار رہے, اور اسی سرشاری کی بدولت اس خواہش کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جو ہے وہ دیدار سے بہرور فرمانا. اگلا جو شعر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مثل مجنو کے ہوں جنو ساما میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا ہوا, جس میں یہ بات ہے کہ مستوکل یہ بات کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے عشق میں پاگل ہوا ہوں یا عشق میں اس مجنو کی طرح مکمل طور پر دیوانہ ہوں, اگرچہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, سو اس لحاظ سے لیکن پھر بھی میرا یہ خواہش ہے کہ میں تمہارا دیدار کروں, میں تمہارے دیدار کی خاطر جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین اور بے قرار اور مضطرب ہوں اس حوالے سے. سو اس میں مستوکل اس بات کو یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ خطا کار ہوتا ہے, غلطی کرتا ہے, گناہ اسے سرزد ہو جاتے ہیں, سو اس لحاظ سے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ بہت زیادہ رحیم ہے, مہربان ہے, اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے. خطا تو انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن انسان کی جو بہادری ہے وہ اسی میں ہے کہ انسان اگر خطا بھی کرے تو خطا کرنے کے بعد معافی طلب کرے رب کے حضور سے. سو اس لحاظ سے رب کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے مستوکلی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ میں بہت زیادہ خطا کار ہوں اور گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرے دل کے اندر بہت ہی زیادہ شدید خواہش اس بات کی ہے کہ میں تمہارے عشق میں دیوانہ وار جو ہے وہ پاگل ہوں, اور اس بات کی اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے جو ہے وہ اپنا دیدار کو نصیب فرمانا. اگلا جو شعر یہاں پر ہے کہ باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا. سو اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں, دوبارہ سے اظہار کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے کہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں. انسان کی چونکہ کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان مطلب خطا کا پتلا ہے, یعنی کہ غلطی پہ غلطی جو ہے وہ سرزد کرتا ہے, اور غلطی کرنے کی بدولت انسان کی غلطی کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن غلطی کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور واپس پلٹنا یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان غلطی کرے, میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان غلطی کر کے دوبارہ توبہ کرے, پھر غلطی کرے, پھر توبہ کرے. سو یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے, کیونکہ توبہ کرنے کا جو عمل ہے انسان سے بہت زیادہ غلطیاں سرزد ہوئیں. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کر چکا ہے. کوئی جو ہے وہ نشے میں سرشار ہے, کوئی جو ہے وہ زناکاری کے اندر جو ہے وہ گناہ کر جاتا ہے, کوئی انسان جو ہے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے. لیکن ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت جو ہے وہ اس کے دروازے کھلے ہیں ہر اس انسان کے لیے جو توبہ کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حضور واپس پلٹتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے بخشش جو ہے وہ طلب کرتا ہے. سو اس لحاظ سے یہاں پر مستوکلی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں پھر بھی جو مطلب اگر گناہوں سے بھرا ہوا ہوں اور یا مکمل طور پر جو ہے وہ گناہوں میں لت پت ہوں میں, لیکن اس کے باوجود میں تمہاری رحمت سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوں, اور میرے ذہن کے اندر مکمل طور پر یہ امید اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو رحمت ہے وہ میرے اوپر حاوی آ جائے گی اور اس میرے گناہوں کو چھپا لے گی اور مجھے مکمل طور پر پاک کر دے گی. سو اس لحاظ سے یہ بات مستوکلی نے کہی کہ اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے بھرے ہونے کے باوجود تمہاری رحمت کا طلبگار اور امیدوار ہوں. سو اس میں ایک امید کی کرن جو ہے مستوکلی یہ بات بیان کرتے ہیں, اور اس کے اندر سرشار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دو باتوں کا اس کے اندر تذکرہ کرتے ہیں. پہلی بات جس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طلب کرتے ہیں وہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری ملاقات اور تمہارا جو ہے وہ دیدار نصیب ہو, اور دوسری بات کہ اگرچہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور طلبگار ہوں. سو اس میں دو باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نظم کو بہت خوبصورت انداز کے اندر, شاعرانہ انداز کے اندر وہ بیان کرتے ہیں. سو ہماری آج کی جو نظم ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اس کے بعد اپنے ایک نئے لیکچر کے اندر ہم مشقی سوالات کے حل کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.